ریاست نگر نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تھا، چونکہ الحاق کرنے والا سگنیٹری ہم تھے، تو لہٰذا گلگت بلتستان کے دیگر اضلاع کی حقوق کا تحفظ کرنا بھی نگر والوں کی ذمہ داری تھی۔ ہوپر سے نکلنے والا 80 سال کا ایک بوڑھا اپنے ہاتھ میں لکڑی لے کے پیدل چل کے جتل تک پہنچ جائے، اس قوم کو کوئی شکست دے ہی نہیں سکتا ہے۔ جب تک یہ نہیں کرتے ہو تو NFC ایوارڈ میں مجھے شیئر دے دو تاکہ نظام ٹھیک طریقے سے چل سکے۔ آئے روز یہ تماشے نہیں ہونا چاہیے۔ جب میں دسترخوان پہ کھانے پہ بیٹھا، اس کھانے کا لطف مجھ سے پوچھے نا جو پہلے ہی ریٹ کو ہضم کر چکے۔ تو لہٰذا میں اس چیز کا بھی حامی ہوں، ٹیکسز لگنا چاہیے ان لوگوں کے جو باہر سے آ کے گلگت بلتستان کی خوبصورتی سے انکم جنریٹ کرتے ہیں۔ مذہبی منافرتوں سے پاک ہوگا یہ گلگت بلتستان کا مستقبل سوئٹزرلینڈ سے بھی آگے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں JMN اور میں ہوں محمد عالم۔ پروگرام ہے ہمارے مہمان، اور آج ہمارے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں مسلم لیگ نون گلگت بلتستان کے رہنما وزیر جہانگیر۔ وزیر صاحب پروگرام ہمارے مہمان میں خوش آمدید۔ وزیر صاحب یہ بتائیں، حالیہ دنوں میں گلگت بلتستان کے اندر تمام تر لوگوں نے احتجاج کیا گندم سبسڈی اور دیگر گلگت بلتستان کے جو حقوق تھے ان کے حوالے سے، لیکن آخر میں نگر سے ایک بہت بڑا ایک قافلہ گلگت کی طرف رواں دواں ہوا، اور اس کی شروعات آپ کے گاؤں ہوپر سے ہوئی، اور اس کو آپ بھی لیڈ کر رہے تھے، اور نگر سپریم کونسل کے چیئرمین شیخ مرزا علی صاحب ان کی قیادت میں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ ایک خاص ایجنڈے کے تحت آپ لوگ گلگت کی طرف آ رہے تھے، جبکہ آپ لوگوں کا موقف یہ ہے کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ ہم نے یہ تحریک شروع کی تھی اور اس میں آپ لوگ کامیاب ہوئے۔ یہ سوال ہم نے آپ سے پہلے بھی نگر سے تعلق رکھنے والے کچھ اہم شخصیات سے ہم نے کی ہے، آپ سے بھی میرا یہ سوال ہے، آپ کا کیا موقف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم بھائی، سب سے پہلے میں آپ کا نیٹ ورک کا شکر گزار ہوں۔ اس سنجیدہ مسئلے کے اوپر اس سے پہلے ہمارے سپریم کونسل کے نمائندوں کو بھی آپ نے زحمت دی، علاقے کے بڑوں نے اظہار خیال کیا، آج مجھے بھی آپ نے موقع فراہم کیا، اس کے لیے میں اپنے جانب سے، اپنے قوم کی جانب سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ چونکہ اہم مسئلہ اس لیے ہے، یہ تحریک آپ کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان میں سب سے پہلے یہ گندم کا ایشو ہی آیا، تو لہٰذا جس حکومت نے بھی اس نظام کو چھیڑا ہے اس کے لیے بالکل سختی سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ تسلسل تھا، جس طرح ہم نے مہدی شاہ صاحب کے خلاف ہم نے جد و جہد کی، اسی طرح حافظ حفیظ الرحمان نے کوشش کی، اس کے خلاف جد و جہد رہا۔ بعد میں اس قوم نے درمیان میں تھوڑا سا غفلت کا اظہار کیا۔ جب خالد خورشید صاحب کی حکومت تھی جنہوں نے 1200 سے بڑھا کے 2200 کیا، پتہ نہیں اس میں کیا وجوہات تھی، عوام نے یا صبر کا مظاہرہ کیا، جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے موجودہ حکومت نے اس کو انہاز کرنے کی کوشش کی، جس کے فوراً بعد یقیناً اس کے اوپر ریئیکشن آنا تھا۔ بلتستان کے عوام نے ریئیکشن دیا، طاقت سے ریئیکشن دکھایا۔ ساتھ میں عوامی ایکشن کمیٹی ہر ایشو پہ آگے رہی ہے، انہوں نے بھی آواز بلند کیا، جس پہ گلگت بلتستان کے دیگر اضلاع نے اپنا کردار ادا کیا۔ اس میں الحمدللہ ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ اس مہم کو لے کے نگر قوم نے ایک منظم تحریک چلانے کا فیصلہ کیا، جس کی قیادت جو ہے ہمارے سپریم کونسل اور آغا مرزا علی صاحب کر رہے تھے۔ ہم نے اس کو یہ سمجھ کے اس کو منظم کرنے کی کوشش کی، چونکہ ریاست نگر نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تھا، چونکہ الحاق کرنے والا سگنیٹری ہم تھے، تو لہٰذا گلگت بلتستان کے دیگر اضلاع کی حقوق کا تحفظ کرنا بھی نگر والوں کی ذمہ داری تھی۔ سو ہم نے ایک منظم انداز سے اس تحریک کو انیشلی طور پہ حکومت کے وقت کو ہم نے بتایا کہ آپ اس کو ریورس کریں، ادروائز تاریخی بھانگ مارچ ہوگا۔ لیکن اس وقت حکومت نے ہماری ان باتوں کو ہلکا لیا، تو جب ہم منظم ہو گئے تو ہمیں فخر حاصل ہے اپنے قوم کے جوانوں پہ، بزرگوں کے۔ عالم بھائی، میں آپ سے گزارش کروں کہ ہوپر سے نکلنے والا 80 سال کا ایک بوڑھا اپنے ہاتھ میں لکڑی لے کے پیدل چل کے جتل تک پہنچ جائے، اس قوم کو کوئی شکست دے ہی نہیں سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی، یہی جذبہ تھا، جہیں مستحکم نگر کے تحت آگے بڑھے۔
لوگ کہتے ہیں کہ یہ گلبرگ حکومت کے رجیم کے خلاف نکلے ہیں، تو اس کی واضح دلیل ہے، ہم نے وقفہ دیا حکومت کو، بتا دیا کہ جب ہم گلگت کی طرف آ رہے ہیں تو سو بحیثیت قوم ہم کسی کو گرانے یا بچانے نہیں آئے تھے، حقوق کی تحفظ کرنا تھا۔ وہ حقوق گلگت بلتستان کا کمبائن ایشو تھا، جس میں گندم دھیامر والوں کو بھی چاہیے تھا، گندم کا ایشو میرا غزر والوں کو بھی چاہیے تھا۔ ہنزہ کے بائیوں نے، نہ صرف بائیوں نے احتجاج کیا تھا، مائیں بھی روڈوں پہ نکلی، اس کا اثر نہیں ہوا۔ بلتستان کے 30واں روز کا اجلاس کا اثر نہیں ہوا، تو ہم نے سمجھا اب یہ ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت حکومت ہم نکل کے آگے بڑھیں۔ تو ہم حکومت پاکستان سے کیا چاہتے ہیں سر؟ ہمارے جینین ڈیمانڈس ہے۔ حکومت پاکستان سے ہم نے الحاق کیا تھا تو ہم نے تحفظ کے ساتھ الحاق کیا تھا، ایگریمنٹ کیا تھا۔ جب پاکستان کی مالی مشکلات وہاں مسئلے تھے تو میرے ریاست کے بڑوں نے حکومت پاکستان کو مالی معاونت بھی کی اس دور میں۔ تو سو آگے بڑھیں۔ آج میری ڈیمانڈز کیا ہے؟ جی بی کا ڈیمانڈ ہے، ہم حکومت پاکستان سے یہ کہتے ہیں کشمیر کے ساتھ جوڑنا یہ میرا ایشو نہیں ہے، یہ آپ کا ایشو ہے۔ میں گلگت بلتستان کو آزاد ریاست کے طور پہ لا کے پاکستان کے ساتھ لا الہ الا اللہ کے بنیاد پہ الحاق کیا ہے، تو مجھے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے پہ فخر ہے۔ آپ سپریم کورٹ اور پاکستان کے مقتدر ادارے ہمیں کہتے ہیں اب فی الحال متنازع ہے، اس کی وجہ بتاتے ہیں کشمیر طرز کا۔ میں یہ ڈیمانڈ کرنا چاہتا ہوں آپ کے تھرو، آپ کے میڈیا کے تھرو، کہ گلگت بلتستان کو آپ جو ہیں آرٹیکل 1 میں پاکستان کے نقشے میں شامل کرنے میں کوئی مسائل ہے سو ہم برداشت کرتے ہیں، تو آپ آگے بڑھیں۔ اگر آپ ہمیں متنازع کہتے ہیں تو ہم ڈیمانڈ کریں گے، اگر آپ کے نظروں میں ہم متنازع ہیں کشمیر کاس کی وجہ سے ٹل دا ڈیسیجن آف کشمیر ایشو، تو سو میں چاہتا ہوں، ہم چاہتے ہیں، گلگت بلتستان کا ہر نوجوان چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے ہمیں کشمیر طرز کا سیٹ اپ دے دیں تاکہ اپنے نظام کو ٹھیک طریقے سے چلا سکے۔ وہ بھی اگر پاسبل نہیں ہے تو مجھے ایز اے اسپیشل کیس NFC ایوارڈ میں جو میرا شیئر 200-250 ارب روپے بنتے ہیں تو وہ دیا جائے، تاکہ میں اپنے نظام کو ایک مختص بجٹ کے اندر بیٹھ کے نظام چلا سکتا ہوں۔ کوئی حکمران آ کے کہتا ہے میں 370 ارب روپے دینے کا اعلان کرتا ہے، اس کا آؤٹ پٹ نظر نہیں آتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ حکومت پاکستان کا معیشت خراب ہے، 9 ارب پہ لا کے دکھاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے 19 ارب دے دیا۔ یہ گلگت کے ساتھ مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اچھا وزیر صاحب، ہم اس سوال کی طرف دوبارہ ہم آئیں گے۔ جو الزامات لگائے گئے لوگوں کی طرف سے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کی خوبصورت بات میں آپ کو بتاؤں، جنہوں نے کوشش کرنا تھا، جو لوگ باراتیوں کی طرح آ کے چلے گئے، تو اس طرح معاملات تو ان کا حل نہیں ہو سکا۔ لوگوں کو اندازہ نہیں تھا جس دن نگر نکلے گا اس طریقے سے نکلے گا، منظم ہو کے نکلے گا، اور گلگت بلتستان کے اندر جو ہے عوامی حقوق کا تحفظ کا ضامن بنے گا کہ کسی کے ذہن میں تصور نہیں تھا۔ تو یہ گندم سبسڈی 1 پوائنٹ ایجنڈا کے علاوہ بھی کوئی تھا ایسا کوئی معاملہ جو کہ مطلب بیک ڈور میں جا کے یہ معاملات حل ہوئے یا پھر کچھ فائدے حاصل کیے گئے؟ یعنی نگر قوم کی یکجہتی، نگر قوم کی ایک خوبصورت گلدستہ تمام پارٹیوں سے بالا طاق ہو کے ایک نگرین، ایک سبز ہلالی پرچم کے زیر سایہ نگر قوم نے گلگت بلتستان کے حقوق کے تحفظ کے لیے پارٹیوں سے ممبران، ایکس ممبران، موجودہ ممبران، آئندہ آنے والا کینڈیڈیٹ، علماء کرام ایک سب پہ کھڑا ہو کے گلگت بلتستان کے حقوق کا نعرہ لگایا، ان کی تحفظ کے لیے کوششیں کی، تو جس کا نتیجہ نگر والوں کے سر جانے لگا، تو لوگوں کو وہ ہضم نہیں ہوا، جس کی وجہ سے یہ گلے شکوے چھوٹے چھوٹے ہمارے نظر میں، کیا یہ اتنی بڑی قوم 40-50 ہزار کا مومنٹ، ایک شخص آغا مرزا علی کہیں بیٹھ جائیں تو بیٹھ رہے ہیں، اٹھیں مومنٹ کرے تو مومنٹ ہو رہی ہے، اس شان دبدبے کو لوگوں نے ہضم کرنا مناسب نہیں سمجھا، جس کی وجہ سے چھوٹے لیول کے اتنا بڑا کراؤڈ منظم انداز میں آیا اور بغیر کوئی شور شرابہ، بغیر کسی املاک کو نقصان پہنچائے آپ لوگوں نے پرامن احتجاج کیا، مارچ پاس کیا، آپ کی ڈیمانڈ پوری ہو گئی، پھر ڈسپرس ہو گئے۔ رائٹ سر، میں اس کی اور تھوڑا سا آگے وضاحت کروں گا۔ مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں نے سرکار کا جو اعلان کردہ ریٹ تھا اسے مسترد کر کے میں نے ڈپو کے دروازے کی طرف بھی نہیں دیکھا،
وہ لوگ ہمارے اوپر طنز کرتے ہیں جو لائن میں کھڑے کر کے گورنمنٹ کا طے شدہ ریٹ پہ گندم خریدے ہیں، تو لہٰذا شرم ان کو آنا چاہیے جو اس طریقے سے بات کرتے ہیں۔ ہم نے ریزسٹنس پیدا کی، ہم نے عہد کیا یہ گلگت بلتستان کا حق ہے، ان کو حق ملنا چاہیے، لہٰذا ہم نے نہ صرف حق لینے میں کامیاب ہو گئے بلکہ گلگت بلتستان کی آواز کو ایوانوں تک پہنچانے میں بھی ہم کامیاب ہو گئے۔ رائٹ، اچھا آپ NFC ایوارڈ کی بات کر رہے تھے، دیگر ایشوز پہ آپ بات کر رہے تھے، آپ کیا چاہتے ہیں پاکستان سے؟ میں پاکستان سے اگر پاکستان کر سکتا ہے تو وتھ امیجیٹ پاکستان کے نقشے میں شامل ہونا چاہتا ہوں، چونکہ میں نے ہی ریاست پاکستان کے ساتھ الحاق کر کے فخر سے میں اپنے سر کو بلند کرتا ہوں، تو مجھے ریاست پاکستان کا حصہ بننا ہے۔ اگر پاکستان کی مجبوری کہیں آپ کو نظر آتی ہے تو میں اون کرتا ہوں، جب تک یہ نہیں کرتے ہو تو NFC ایوارڈ میں مجھے شیئر دے دو تاکہ نظام ٹھیک طریقے سے چل سکے۔ آئے روز یہ تماشے نہیں ہونا چاہیے، یہ جب تک آرڈر شارڈر ہے، یہ آرڈروں پہ گلگت بلتستان چلے گا، یہ گندم ویسے ہی ہم ضد میں کہہ رہے ہیں، یعنی ہماری شایع نشان یہ گندم نہیں ہے۔ سر میں بتاؤں نا گلگت بلتستان ہم کیا چاہتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں NFC ایوارڈ آپ نہیں دے سکتے ہیں، آرٹیکل 1 میں داخل آپ نہیں کر سکتے ہیں، کشمیر طرز نہیں دے، تو گلگت بلتستان کو جو چائنا سے جڑا ہے مجھے کسٹم فری زون ڈکلیئر کرے نا سر۔ آپ یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو مجھے کم از کم رن آف دا ریور پہ 1 لاکھ میگا واٹ بجلی بنانے کی کیپیسٹی رکھتا ہوں، تو مجھے وہ بنانے کا اختیار تو دے نا سر۔ وہ بھی نہیں ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے میرا گلگت بلتستان کا ایک ثبوت ہوم ڈپارٹمنٹ کا ہوم سیکریٹری نہیں بن سکتا ہے، تو گلہ تو ہوگی نا سر، میرا کہیں نہ کہیں گلہ ہے۔ یہ گلہ کس سے کہ ریاست میری ماں ہے، میں ریاست سے ہی مانگ رہا ہوں، میں ریاست سے الجھنا نہیں چاہتا ہوں۔ اگر الجھنا ہوتا تو ہم اسی دن گلگت بلتستان میں ان ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ گلے شکوے کرتے ہیں وہ اپنے پلان میں فیل ہو گئے ہیں۔ نگر والوں نے جس 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ نکل کے قوم کو جو سرخرو کرنا تھا، گلگت بلتستان کے غریبوں، ماؤں، یتیموں کا دعائیں لینی تھی، لے لیا۔ مجھے بتائے سنگل ڈیجٹ میں ہم نے کوئی نیا ڈیمانڈ کے ساتھ، کوئی چارٹر آف ڈیمانڈ کے ساتھ تو نہیں آئے تھے۔ یہ بسط احترام ہمارے عوامی ایکشن کمیٹی کے جو ذمہ داران ہمارے پاس ریسپو آئے، ہم نے اکابرین نے ان کو بتایا آپ کی ڈیمانڈ کی ہم بھرپور حمایت کرتے ہیں، مگر کچھ چیزیں ابھی ہونے والی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ مجھے آئینی سیٹ اپ دیا جائے، وفاق میں الیکشن ہی نہیں ہوا، جب تک اسمبلی نہیں ہوگا تو وفاق میں الیکشن ہو کے نظام ہونے تک کئی مہینوں کو میں اپنے قوم کو روڈوں پہ ذلیل کرنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ حکومت کے پاس اتنے اختیار نہیں تھے۔ جو لینا تھا، جو کرنا تھا مقتدر ایوانوں کے ذریعے، جو انیشلی مسائل تھے، لیکن اب میں نے کیا فائدے لیا؟ آپ کا گندم کا ریٹ اسی جگہ پہ لے کے گیا، اچھا 16 لاکھ بوریاں آپ کی آ گئی۔ اچھا میں تو سمجھتا ہوں 16 لاکھ کے علاوہ یعنی ڈسکرمنیشن تھا ڈسٹریبیوشن میں، کہیں پہ 2 کلو، کہیں تو 5 کلو، کہیں پہ 7 کلو۔ تو گلگت بلتستان میں ایک منصفانہ تقسیم کار کا نظام آیا، وفاق نے ہمارے مطالبات کو تسلیم کیا۔ یہ جانے کہ ہم کہہ رہے تھے کہ نگر سے نکل کے میرے کمزور وزراء جو اپنے اسمبلی کے دروازے نہیں کھلوا سکتے تھے، ان کو طاقت دینے کی میں نے بات کی، ان کو ہمت دے دیا۔ میرے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان وہ دیامر کا نہیں ہے، میرے جی بھی کا ہے۔ میں اس کی حمایت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ طاقتور بنے، عوامی طاقت سے لڑے۔ جب عوامی طاقت انہیں ملے، کل تک یہ سب مل کے، خالد خورشید بھی فریاد کر رہا تھا، یہ بھی فریاد کر رہے تھے، 1 روپے بھی ان کو ایڈیشنل گرانٹ نہیں ملا تھا۔ جب عوام نے ان کو طاقتور بنایا، حکومت گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہوگی۔ آپ کو 7 ارب ملے، گندم ملا، انشاءاللہ NFC ایوارڈ کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے۔ یہ تمام تر اگر کسی جگہ کو جاتا ہے تو نگر قوم کو جاتا ہے۔ نگر قوم نے زبردست قسم کا مہم چلایا، مہم گلگت بلتستان کا تھا۔ ہم نے ہر جگہ پہ اعلان کیا، یک نکاتی ایجنڈا تھا، ہم نے حکومت کو بتا دیا تھا، حکومت نے کاغذ دکھایا۔ اسی انداز سے، جس انداز خوبصورت انداز سے ہوپر سے آغاز کیا تھا، جوتل سے اختتام بھی اسی انداز سے کیا۔ بلکہ ہمارے قوم کے آغاز، اختتام، اس خوشی کا اختتام بھی ہمارے اکابرین کو ہوپر کے عوام نے بلا کے، ہاتھ بہنا کے، بلند نعروں میں، پہاڑوں کے اوپر گونجنے والے نعروں کے اوپر ہمیں ویلکم کہا۔ وہ کیا کیا نہیں کیا۔ میں تو کہتا ہوں جب میں نے اپنے دسترخوان پہ کھانے پہ بیٹھا، اس کھانے کا لطف مجھ سے پوچھے نا،
जो पहले ही रेट को हजम कर कामयाबी के बाद जो आप सुरखरू होके वापस अपने गाँव गए, आप अपने इलाके में गए, लोगों ने वालियाना इस्तकबाल किया आप लोगों का। आपने कहा अगर चाइना कस्टम फ्री किया जाए, यहाँ पे कस्टम फ्री जोन बनाया जाए, तो इसका क्या फ़ायदा होगा गिलगित बल्तिस्तान का? देखिए सर, यहाँ बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी। जब बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, देखिए ना सर, बिजली हमारे पास 1 लाख मेगावाट बनाने की कैपेसिटी, मगर हमारे पास 24 घंटे की लोड शेडिंग है। ठीक है सर, यहाँ मनसूबाबंदी होता नहीं है। यहाँ जो भी हुकूमत आती है डे टू डे अफेयर्स को देखती है, यानी हुकूमत बचाना किस तरह है, हुकूमत को आगे लेके जाना कितना है, अपने मुफादात को प्रोटेक्शन करना किस तरीके से। एक दफ़ा हमें वफाक से इजाज़त मिलनी चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान, अगर मैं बिजली दिगर जगहों को फ्री दे दूँ चाइना की तरह, तो दुनिया के इंडस्ट्रीज़ मेरे गिलगित बल्तिस्तान आ जाएंगे। जब ये गिलगित बल्तिस्तान में इंडस्ट्री लगी तो रोज़गार बढ़ेगा। मैं एक और गुजारिश करूँगा, अलम भाई आप मुझसे बेहतर जानते हैं, स्विट्ज़रलैंड का नाम लिया जाता है। स्विट्ज़रलैंड एक खूबसूरत जगह है। मैंने सुना है कि 60% खूबसूरती है, 40% स्विट्ज़रलैंड के अवाम ने खुद आर्टिफिशियल बनाया है, तो उसकी बजट मेरे पाकिस्तान के बजट से 3 गुना ज़्यादा है। और आयना जीबी को स्विट्ज़रलैंड से बेहतर खूबसूरती अल्लाह ताला ने नवाजा है। इससे इस्तिफ़ादा करने हमें क्यों नहीं दिया जाता है, इसको ठीक क्यों नहीं किया जाता है? इन चीज़ों पे नज़र करेंगे तो ये सब्सिडी मब्सिडी कोई मैटर नहीं करता। न यहाँ बिजली के मंसूबे लगते हैं, न टूरिज़म पे काम हो रहा है, न मादियानियों के ऊपर, न लीज़ के ऊपर कोई एतमाद है। हर चीज़ आवे का आवे बिगड़ा है। लिहाजा अभी मैं इधर फाइनेंस बिल के ऊपर जो कामयाबी हो गई है, मैं क्रेडिट दे दूंगा उन अवामी कायदीन के, नाजी साहब को, दिगर लोगों को, लेकिन मैं इसके भी हक़ में नहीं हूँ, बसत एहतराम के साथ, कि जनाब अली एक होटल आके 4 लोगों का चाय मैंने रामदे में जो दिया, 1600 रुपये का पेमेंट किया है, क्या वो 1 रुपये जी भी हुकूमत को न दे दे? उनके जो टैक्स होगा ऐसे होटलों के, वो जी बी के अवाम के कम अज़ कम सिटी सेकेंड गिलगित बल्तिस्तान हॉस्पिटल का ठीक तो हो सकता है। तो लिहाजा मैं इस चीज़ का भी हामी हूँ, टैक्सेस लगना चाहिए उन लोगों के जो बाहर से आके गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती से इनकम जनरेट करते हैं। तो लिहाजा उस फ़ायदे के अंदर जी बी का गरीब अवाम को शामिल किया जाए। राइट। अच्छा वज़ीर साहब, आपका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, अब वफाक में इलेक्शन होने जा रहे हैं। अगर वफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है और फिर जी बी के इलेक्शन में आपको अगर मुस्लिम लीग नून का टिकट मिलता है और आप इलेक्शन लड़ते हैं, आप इलेक्शन जीतते हैं, और वैसे भी आप ख़ानदानी तौर पर भी वज़ीर हैं, आप अगर जीतने के बाद आपको अगर कोई वज़ीर पोस्ट मिल जाती है, वज़ीर आपको बनाया जाता है गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत में, तो आपकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, नगर में क्या मसाइल हैं जिनको आप अपने कौम के लिए आप करना चाहते हैं? मेरी अपनी एक सोच है ना सर, सोच इस तरीके से है, लोग के मतलब मेंबर बन के डेवलपमेंट दे के एहसान जिताते हैं। ये मेरे पास ये मेथड नहीं है। अगर अल्लाह ताला व तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह की ज़ात कुन फयकुन है, इज़्ज़त देने वाली ज़ात है। अगर अल्लाह ताला ये चाहता है कि वज़ीर जहांगीर को कहीं इस निज़ाम तक पहुँचाने में अपनी मेहरबानियों से नवाजता है, तो मेरी कौम की शूर को बेदार करना है। कौमी शूर जब ठीक हो जाएगा, कौम बाशूर होंगे, इल्म के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। इल्म को आप ठीक करेंगे, हेल्थ के निज़ाम ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। जब इल्मी निज़ाम आपका ठीक नहीं होगा, ये मसाइल यूं के तूं रहेंगे। वरना एक टैंकी बनने से, किसी सड़क बनने से कौम की तरक्की नहीं होती है। तरक्की याफ्ता कौम वो होती है जो कौम बाशूर होती है। आजकल सियासत के ज़रिए नौजवानों की शूर को छीना जाता है। मैं चाहता हूँ नौजवान खुद से बाशूर इतने हों कि वो फैसलों में आज़ादाना तौर पे सोच सके। लिहाजा जिस तरीके से इस मुहिम में नगर कौम ने शूरी और बेदारी का सबूत दिया है, आने वाला इलेक्शनों के दौरान भी ये अपने शूर और बेदारी का सबूत देंगे इंशाल्लाह। रही बात, दुआगो हूँ कि पाकिस्तान में मैशियत भी ठीक नहीं है, सियासत भी ठीक नहीं है। सियासत इंसानों के बेहतरी के लिए की जाती है, अलबत्ता पाकिस्तान में सियासत दुश्मनी के लिए की जाती है। अल्लाह ताला सियासत को सियासत ही रहने दे, पाकिस्तान का निज़ाम ठीक हो। जब पाकिस्तान ठीक रहेगा तो हम सब की सियासत ठीक हो सकती है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला इस तरह का सिनारों के अंदर हमें डालता है, पाकिस्तान में पुरअमन इलेक्शन हो, हक़ रायदही को इंश्योर किया जाए, अवामी राय का एहतराम किया जाए, वो जिसे सेलेक्ट करते हैं उसी को मौका फराहम होना चाहिए। अगर अल्लाह ने चाहा है कि हमारे पार्टी को मौका मिलता है तो हम गिलगित बल्तिस्तान की जिन महरूम पे हम अभी रो रहे हैं, अभी एहतजाजात करते हैं, इनको ठीक करने के लिए
सब अव्वल में काम करेंगे। राइट, आपने कहा कि अगर आपको मुस्तकबिल में अगर ऐसा कोई मौका मिलता है तो फिर आप यूथ को शऊर देंगे, इंशाल्लाह। एजुकेशन आप आम करेंगे, हेल्थ पे आप काम करेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि आपके इलाके में, नगर में और खुसूसी तौर पे आपके हल्के में इससे पहले हेल्थ का मसला किसी मेंबर ने, वजीर ने हल नहीं किया, एजुकेशन का मसला हल नहीं किया अभी तक वहाँ पे? सर मैं देखें सर, हर आदमी चूंकि निज़ाम इस तरीके से है, मतलब बिखरा हुआ निज़ाम है, यानी कौन ऐसा आदमी नहीं होगा जो अपने तमाम मसाइल को हल करे। लिहाजा मेरे नज़र में अभी हेल्थ और एजुकेशन के निज़ाम के ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है। ये जद्दोजहद मुसलसल काम है कि कौमों को बनाने के लिए अभी इनिशियल स्टेज पे हैं, हमने मनाजिल तय करना है, तो लिहाजा इसको तसलसल से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। यहाँ चूँकि निज़ाम में तसलसल नहीं है, आज अगर कोई आदमी जो है कोई कॉलेज बना के जाता है तो दूसरा मेंबर की तरजीहात में कॉलेज नहीं होता तो वो कॉलेज काटता है। अच्छे कामों को, मिसाल एक आदमी मेरा पेशरो जो अगर अच्छे काम आगे रख के गया है तो मुझे उसी चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली यहाँ जो भी मेंबर आता है लास्ट वाला भी कम अज़ कम काट के वो अपने मेंबरी को मेंबर बनने की ख्वाहिश को पूरा करता है। ये चीज़, ये ऐसे रवायात को कम से कम होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर साहब, आपने गिलगित मीडिया नेटवर्क को वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह सर, मैं एक दफ़ा फिर आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला जो है हम सबको मिल के गिलगित बल्तिस्तान को एक खूबसूरत गिलगित बल्तिस्तान, पुरअमन गिलगित बल्तिस्तान बनाने के लिए तौफ़ीक़ात इनायत करे। जब खूबसूरत गिलगित बल्तिस्तान बनेगा, नफ़रतों से पाक बनेगा, मजहबी मुनाफरतों से पाक होगा, ये गिलगित बल्तिस्तान का मुस्तकबिल स्विट्ज़रलैंड से भी आगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, आमीन। नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे थे हमारे मेहमान, और आज हमारे प्रोग्राम में हमारे मेहमान थे मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान के रहनुमा वज़ीर जहांगीर। अगले किसी और प्रोग्राम में किसी और मेहमान के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।